ٹیکنیکل سوال تو یہ ہے کہ آپ کے میرے خیال ہے فرزند کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہوئے اس بیسس پہ کہ تجویز کنندہ جو تھے وہ اس کانسٹیچوئنسی سے نہیں تھے. عمران خان صاحب کے بھی ایک کانسٹیچوئنسی سے اسی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے کہ تجویز کنندہ اس علاقے کے نہیں تھے. تو سر یہ ٹیکنیکلی کیا کاغذات سے اسے بھرے نہیں تھے؟ کیونکہ آپ تو پرانے لوگ ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ٹیکنیکلی ہم نے پورا کرنا ہے. مجھ سے پوچھا آپ نے سوال؟ جی کھوسا صاحب. اچھا دیکھیں، یہ بھی تماشے ہوئے ہیں. ویسے انہوں نے جب ووٹر لسٹ کا ایکسٹریکٹ اس کا لے لیا مصدقہ نقل، تو انہوں نے بعد میں وہ اس کا تتمہ ایک نکال کر ان ووٹوں کو جو ہے اس حلقے سے نکال کے دوسرے حلقے میں ڈال دیا. اور جب ان کی مصدقہ نقل دکھائی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو فہرست آئی ہے اس میں آپ کے پروپوزر کا جو نام ہے وہ اس حلقے میں نہیں ہے، وہ کسی اور حلقے میں ہے، لہذا پروپوزر اور سیکنڈر کا اس حلقے سے ہونا واجب اور لازم ہے. لیکن جب مصدقہ نقل دکھائی گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تتمہ آ گیا، کوریجنڈم آ گیا ہے جس میں یہ کریکشن کر دی گئی. تو کوئی ایک ایسا ہوا ہے، بے اصولی ہوئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، جس سے کچھ من پسند لوگوں کو جو ہے ان کو رکھنے کے لیے یا ذل سبحانی اور بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ تاج پوشی کے لیے جو لندن سے لایا گیا ہے، شاید ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اور باقیوں کو ان کے جو ہے، چاہے وہ مرزا خاندان تھا، چاہے وہ مینگل خاندان تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی ایز اے ہول تھی، سب کو ہے. تو پھر ایسی تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ارے بھائی ادھر سے ایک فرمان جاری کر دیتے اور یہ پورنش بجا لاتی. غریب 25 کروڑ عوام کو اذیت اور کرب میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تاج پوشی کر دیتے اور سربسجود ہو جاتی 25 کروڑ عوام. تو پھر یہ جمہوریت، آئین اور ریاست اور اس ساری کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کھوسا صاحب یہ تو آپ نے کہا ٹیکنیکلی وہ جو تجویز کنندگان ہیں چلو ان کو نکال دیا گیا. ایک اور بات بھی ہے، عمران خان صاحب کے سامنے وہ جو توشہ خانہ کی نااہلی ہے، ظاہر سی بات اس کو آپ چیلنج بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن وہ بھی تو قانونی رکاوٹ سامنے تھی. سو ان کے پیپرز اگر یہ تجویز کنندہ والے معاملہ نہ ہوتا تو وہ ویسے ہی لیگلی تو ریجیکٹ ہونے کے امکانات تھے آلریڈی. دیکھیں ماریا، کیا ظلم کی بات ہے کہ یہ 23 تاریخ کو میں نے یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اس ہماری درخواست کو خارج کیا، حالانکہ 426 ضابطہ فوجداری میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ آرڈر بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو، اور ویسے بھی اپیل تسلسل ہوتا ہے. یہ جورسڈکشنل انکیپیسٹی تھی جو ہمایوں دلاور نے فیصلہ کیا تھا، جس طرح بلڈوز کیا، بنا صفائی لیے، بنا بحث سنے، بنا جو ہے پروسیجر کو اڈاپٹ کیے، اس نے جو کچھ کیا تھا وہ سسپینڈ سینٹنس تو کر دی. لیکن بعد میں انہوں نے 30 دن کا انتظار بھی الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو 8 تاریخ کو 5 کا فیصلہ کرتی ہے دلاور میں ہمایوں، 8 تاریخ کو الیکشن کمیشن 30 دن کا انتظار کیے بنا اپیل کی انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ 5 سال کے لیے نااہل ہے چونکہ سزا ہوئی ہے. اس نوٹیفیکیشن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمیں پتہ چلا ہم نے اس کو چیلنج کیا. 23 تاریخ کو انہوں نے خارج کیا، اور اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ میں جب دی تو ہمارے منشی کو بمائے فائل کے سپریم کورٹ کے اندر سے فرسٹ فلور سے بینچ نمبر 2 اور 3 کے سامنے دروازے سے جو ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. فائل جو ہے اٹھا چھین لی جاتی ہے، موبائل اور اس کا چھین لیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہماری جانب سے کمپلینٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ کیونکہ آگے 3 چھٹیاں تھیں، پہلے ہی دن میں نے جا کے ایکٹنگ چیف جسٹس کی عدالت میں، وہاں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے، اور وہاں میں نے عرض کیا کہ جناب ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس انداز سے آپ کے پاس نہیں لگ سکتی ہے، چونکہ 4 سفید پارچات میں آپ ہی کی عدالت کے پریمسز سے اسے اغوا کر دیا گیا. اگر اس دن آپ نے سن لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور اب چیف صاحب، اب ہم نواز شریف تو ہے نہیں کہ رات کے 12 بجے عدالت کھل جائے اور 3 ججز بیٹھ جائیں.
تو ایکٹنگ چیف ویسے کھوسا صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف نہیں ہیں، ادھر آپ دوسری طرف کا واویلا دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے آپ لوگ ہیں، آپ کو ریلیف مل رہا ہے، آپ کو بلے کا نشان واپس مل گیا، آپ کی تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کے جو ایم پی او کے معاملات تھے اس کی طرف آپ کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ ریلیف پہ ریلیف تو پی ٹی آئی کو گزشتہ 2-3 دنوں سے خاص طور پہ عدالتوں سے مل رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا فیصلہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے یہاں پہ فیور، یہاں پہ تو 2-3 دیگر فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ریلیف ملا۔ جس طرح سے چڑھ دوڑی ہے، جس طرح سے ساری کی ساری جو ہے پی ڈی ایم ماشاءاللہ چڑھ دوڑی ہے، جس طرح سے عدالت کے پشاور ہائی کورٹ پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، ذاتیات پر ان کو جو ہے صرف گالیاں تھپڑ نہیں مارے جا رہے، باقی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ بلے کا نشان کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا نشان ہے۔ بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان ہی میں نشان اس لیے ہے کہ یہاں 50% سے زیادہ لوگوں کی خواندگی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اس لیے وہ نشان کو جو ہے اس پر اپنا جو ہے مہر لگاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے جمہور کو، عوام کو ان کے حق چوائس سے، ان کے حق کے رائے دہی سے آپ نے محروم کیا ہے۔ صرف پی ٹی آئی کو نہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں کل کو ان کی باری آئے گی شیر کو غائب کر دیں گے، پرسوں تیر کو غائب ہو بھی چکا ہے، ارے واہ، ایک دفعہ یہ ہو بھی چکا ہے سر، یہ پہلے ہو بھی چکا ہے، یہ ماضی یہ وہی دائروں کا سفر ہے، یہ ہو چکا ہے ان جماعتوں کے ساتھ بھی پہلے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ماریا؟ تو وہ کیا خیال تھا، وہ -1 جب ہوا تھا جنرل مشرف نے کیا تھا تو پی 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 نے 4 پیز بنائی تھی اور مائنس بے نظیر نہیں ہو سکی تھی اس وقت، اگرچہ مخدوم امین فہیم اور راجہ پرویز اشرف پریزیڈنٹ اور سیکرٹری بن گئے اور تلوار کی جگہ تیر لے لیا اور نواز شریف کو نکال کے باہر کیا تھا، اور اس نواز شریف صاحب نے اپنا جاوید ہاشمی کو صدر بنایا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنایا۔ یہ مشرف نے یہ کھیل کھیلا تھا، لیکن نہ کسی نے جاوید ہاشمی کو پارٹی چلانے دی اور نہ ہی مخدوم امین فہیم نے پاکستان پیپلز پارٹی چلائی۔ اب بھی ان کی انا کو تو تسکین ہو گئی، ہم نے تو گوہر کو بنا دیا جو ہے اس کو عمران خان اب چیئرمین پی ٹی آئی کے نہیں ہے، میں سینئر نائب صدر ضرور ہوں مگر وہ چیئرمین اس وقت جو ہے گوہر بیرسٹر گوہر ہیں۔ تو چلیں آپ کی انا کو تسکین ہو گئی، لیکن ابھی بھی انا کو تسکین نہیں ہوئی۔ جس انداز سے ماریا انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کا راستہ روکا کاغذات نامزدگی کے لیے، ہمارے پرپوزر سیکنڈرز کو غائب کر دیا، اٹھا لیا، اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ہمارے جو وکلا جاتے تھے ان کی پیروی کے لیے، ان کے کاغذات دینے کے لیے، ان پر بھی جو ہے ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔